اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ نساء کی 3 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کیا ان کے لیے کچھ حصہ ہے سلطنت میں، تو پھر یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل برابر۔ آگے ارشاد ربانی ہے ام یحسدون الناس علی آتاہم اللہ من فضل ہی، حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ حسد کر رہے ہیں ان لوگوں سے اس بات پر کہ اللہ تعالی نے جو کچھ اپنے فضل سے انہیں عطا فرما دیا، یعنی کہ قرآن پاک عطا کرا کس کو؟ امیین پر، اور آخری پیغمبر بھیجا کس پر؟ امیین پر۔ اس پر حسد کر رہے ہیں یہ لوگ اس کی اسی آگ میں جل رہے ہیں کہ ہم تو اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اور اپنے آپ کو چہیتی قوم سمجھتے تھے رب العزت کی، کہ ہم سے زیادہ تو کوئی چہیتی متقی پاکیزہ ہو نہیں سکتی، اور امیین کو یہ لوگ بڑا حقیر سمجھتے تھے۔ تو اسی وجہ سے یہ لوگ حسد کرتے تھے کہ ہم جن کو حقیر سمجھتے تھے ان پر آخری پیغمبر بھیج دیا اور آخری کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، تو یہی بات ان کو حسد کے آگ میں جلا رہی ہے۔ فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمات آتینہم ملک العظیم، سو ہم نے دی ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت، اور دی ہے ہم نے ان کو بڑی سلطنت۔ تو رب العزت بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے تو ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب اور حکمت بھی دی، کتاب بھی دی، اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دیں۔ اگر تمہیں ملی تھیں تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھیں، کتاب توریت اور انجیل یہ ملی تھیں۔ اب دوسری جو نسل ہے یہ بھی تو ابراہیم کی نسل ہے۔ ہاں، بنی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی تھی اور حکمت علیحدہ ملی تھی، یعنی کہ تورات علیحدہ ملی تھی اور انجیل علیحدہ ملی تھی۔ ہاں، یہاں جو ہے کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ قرآن میں اللہ نے جمع کر دیے، کمال و جمال ایک ہی جگہ جمع کر کے عطا فرما دیا۔ جیسے انہیں ملک عظیم دیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو ملک عظیم دیا، ویسے ہی ہم ان مسلمانوں کو ملک عظیم بلکہ اس سے بھی بڑا ملک دیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرٌ، پھر ان میں سے کسی نے نہ مانا اس کو، اور ان میں سے کوئی ہٹا رہا اس سے، اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اعتبار سے۔ یہاں رب العزت بتا رہے ہیں کہ اب ان میں سے وہ بھی لوگ ہیں، جیسے انہی لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں یا لے آئیں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں کچھ چمک ہے، یعنی کہ لگتا ہے کہ ان پہ تھوڑا، یعنی کہ ان کو واش کیا جائے، سمجھایا جائے، اور کچھ حقائق اور مزید ان کے سامنے رکھے جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کھڑے رہ رہے ہیں، یعنی کہ کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے رہ گئے ہیں یا رک گئے ہیں، کہ وہ آگے ہی نہیں بڑھے، وہ سوچنا ہی نہیں چاہ رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم کیا سوچیں، بس وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کو پھونکیں گے، جھونکنے کے لیے ڈال دیا جائے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں، اور کافی ہے ان کے اس گناہ کے سبب کے لیے، وہ ان کے لیے کافی ہے جو ان کو بار بار جھلس کے رکھ دے گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلہم نار، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا داخل کریں گے ہم ان کو آگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان گمراہ کافر منافق لوگوں کو
کہ یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس سے کفر کرتے ہیں، تو کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں ضرور ضرور جھونکیں گے۔ کلما نضجت وجلودہم بدلناہم وجلودا غیرہا لذوق العذاب ان اللہ کان عزیز الحکیم۔ جب بھی جل جائے گی کھال ان کی تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کھال دوسری، تاکہ چکھتے رہیں عذاب، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح واضح بتا رہے ہیں کہ جب بھی یا جیسے بھی ان کی کھالیں یا جلدیں جھلس جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، جل جائیں گی اور ان کی ہڈیوں سے نکل جائیں گی، تو ہم انہیں نئی کھال دیں گے، نئی جلد دیں گے، تاکہ وہ عذاب کا مزہ ہر بار چکھتے رہیں۔ کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ درد کا احساس اصل کھال سے ہی ہوتا ہے، جلد سے ہی ہوتا ہے۔ اب کھال اترنے کے بعد جلن ہوتی ہے، لیکن درد کا احساس اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ کھال کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کھال جل جانے کے بعد پھر انہیں نئی کھال پہنا دی جائے گی، نئی جلد پہنا دی جائے گی، تاکہ تکلیف کا احساس ان پر سے کبھی بھی کم نہیں ہو، اور وہ تکلیف اور درد اور عذاب کا مزہ ہمیشہ چکھتے رہیں، ہر وقت چکھتے رہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت اور کمال والا ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ ضرور ضرور کر کے رہے گا۔ تو یہ سورہ نساء ہے، جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے بھی کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ دیکھیں قدم قدم پہ اللہ رب العزت ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ راہ ہدایت پر آ جاؤ، گمراہی کو چھوڑ دو۔ اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ اتنی بھیانک ناک بتا رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے، فکر کریں گے اور محسوس کریں گے، تب ہی ہم اپنے بد افعال یا اعمال سے رک سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی طرف گامزن کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔